جب اس آیت پہ پہنچے، یہ آیت نمبر 41، تو ایک دم آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پھر برداشت نہیں ہوا، روک دیا۔ نبی کو کی گواہی سے سزا ملے گی۔ یہ جتنے لوگ ہیں، یہ کہ ان کو کہا کہ تمہیں لا کے کھڑا کریں گے کہ تم نے تو بتا دیا تھا نا، اب انہیں سزا ملے گی۔ یہاں پر سکھایا جاتا ہے کہ نبی سب کو بچوا دیں گے، سب کو، وہ جس نے جو بھی نام لیوا ہے ان کی سب پہ سفارش کریں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی پکڑوائیں گے۔ ہاں، وہ کہیں گے کہ اللہ قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو اپنے گھر سے ہجرت کروا دی تھی، انہوں نے قرآن کے ساتھ میں یہ سلوک کیا تھا، تو میری قوم کے لوگوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ خلاف گواہی دیں گے، پکڑوائیں گے۔ اس پر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ ان کو لا کے کھڑا کیا جائے گا کہ اب تم ہو گواہ کہ تم نے تو بتا دیا تھا نا، اب جو اس کے خلاف ہے وہ سب پکڑے جائیں گے۔ تو یہ نہیں کہ وہ کہیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، سب کو جنت میں ڈال دو۔ یہ سب جو سنایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے اور لوگوں کو تسلیاں دی جاتی ہیں، قرآن تو جگہ جگہ اس کے خلاف کہتا ہے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ درس آج کا شروع ہو رہا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 436 سے۔ بندگی کرو اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، اور وہ جو قرابت دار ہیں، رشتہ دار، اور جو یتیم ہیں اور جو مسکین ہیں۔ آیت ابھی چل رہی ہے، میں پوری پڑھنے کے بجائے پھر یہیں سے اس کی تشریح شروع کر دیتا ہوں، اس کے ایک پارٹ سے۔ سورہ نساء میں شروع سے ہی تذکرہ چل رہا تھا ایک ہیلدی سوسائٹی، ایک ہیلدی سماج، ایک اچھا معاشرہ جو اسلامی ہوتا ہے، اس میں اس کے توازن کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس میں بہت سے حقوق بتائے، عورتوں کے حقوق بتائے، رشتوں کے بارے میں بتایا، وراثت کے بارے میں بتایا۔ اب یہ فرمایا کہ اللہ کے بندے بننا، آپ کو معلوم ہے، بہت دفعہ آ چکی یہ بات، کہ یہ عبادت جو ہے، اسے ترجمے میں لکھنا بھی نہیں چاہیے۔ ترجمہ ٹھیک ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، لیکن عبادت اردو میں مفہوم بدل گیا ہے، جو اصل عبادت کا مفہوم ہے، اس لیے بندگی لکھنا چاہیے۔ یہ عبادت کچھ پوجاؤں کا نام سمجھ لیا گیا ہے۔ اللہ کی بندگی کرنا اور کسی بھی شے کو اس کے ساتھ شریک نہ کرنا، یہ بھی معاشرے کے لیے اور سوسائٹی کے پائیدار ہونے کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، اس کی اسٹیبلٹی کے لیے جو چیزیں بہت ضروری ہیں ان میں سے ایک۔ تو اگر یہ خالی ایسے ہی ہوتا کہ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، یہ لوگوں کے پرسنس کی اپنی ذات کے لیے تھے، ان کی ذات کی پرورش کے لیے، پروان چڑھنے کے لیے، نشو و نما کے لیے۔ اللہ کی بندگی کرو تو بندگی کچھ گھنٹوں کی نہیں ہوتی، کچھ خاص وقتوں کی نہیں ہوتی۔ بندے بن کر رہنا تو 24 گھنٹے کا ہوتا ہے اور تمام عمر کا ہوتا ہے، اور اس کو اگر ایک جملے میں کہیں تو اللہ ہی کے قوانین جو ہیں وہ فالو کرو، اور اس کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک نہیں کرو، کہ مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے قانون سے ٹکراتی ہوئی کوئی چیز ساتھ میں ملاؤ مت۔ اب اس میں بہت چیزیں آ جاتی ہیں۔ شرک کو بھی میں بتا چکا ہوں پہلے کہ شرک خود قرآن نے جو بہت سی قسمیں بتائیں، خالی یہ نہیں ہے کہ مورتی پوجا مت کرو، کہیں کسی مزار پہ ماتھا مت ٹیکو۔ شرک جو ہے وہ جو حقوق اللہ کے ہیں
ان میں کسی بھی شے کو ساتھ میں شامل مت کرو، وہ اللہ کے حق اس کے لیے خالص رہیں۔ قرآن نے اس کی ایک قسم یہ بھی بتائی کہ اگر اپنے جذبات، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے لگ گئے تو شرک ہو گیا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کسی اور کو الہ بنا رکھا ہے قرآن نے کہا تو شرک ہو گیا۔ تو اپنی خواہشات، اپنے جذبات، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر بندگی ختم ہو گئی اور بندگی میں شرک ہو گیا۔ قرآن نے کہا کہ وہ اپنے قانون بنانے کے حق میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا، نبی کو بھی نہیں، ایک کو بھی میں آگے نبی بھی۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، وہ اپنے حکم دینے کے اختیار کے اندر، حکم دینا وہی قانون بنانا، اس میں یعنی احکامات نافذ کرنا، اس میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا۔ پیغمبر یا نبی اللہ کے دیے ہوئے قانون یا احکامات کی تشریح تو کریں گے، اس میں ملاوٹ اپنی طرف سے نہیں کریں گے ایسی کسی چیز کی جو اس سے ٹکراتی ہو۔ یہاں تو کہا نبی کے اقوال سے ظاہر ہے کہ نبی کے وہ اقوال ہی نہیں ہو سکتے، نبی کے سو کالڈ سیئنگ سے اللہ کے کلام کو کینسل کر دیا جاتا ہے، منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا۔ اگر یہ احد جہاں پر لفظ آتا ہے وہ اس کے لیے ہوتا ہے، واحد معنی بھی ایک، احد معنی بھی ایک۔ واحد کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جو اس وقت ایک ہو لیکن اس جیسی بہت چیزیں ہوں دنیا میں، جیسے یہ موبائل ہے، یہ ایک ہی ہے میرے ہاتھ میں، لیکن جیسے دنیا میں لاکھوں ہیں۔ احد اسے کہتے ہیں کہ جب وہ چیز جس جیسی دنیا میں کوئی دوسرا نہ ہو، وہ اپنے آپ میں یونیک بھی ہو، تو وہ اپنے جیسے قل هو اللہ احد کہہ دو، وہ اللہ احد ہے، واحد بھی تو کہہ سکتے تھے، میں بھی تو واحد ہوں، ایک ہوں میں۔ تو اللہ یعنی ایسا ایک جس جیسا کوئی نہیں۔ وہ بھی شرک ہو گیا اس کے احکامات میں کسی کو شریک کرنا۔ شرک کی تو طرح طرح کی بہت سی فرقے بنانا شرک کہا قرآن نے، اس لیے کہ فرقے تب بنتے ہیں جب اگر حکم ایک چلے گا تو فرقے نہیں بنیں گے، اور جب بہت سی دوسری چیزیں شریک ہونے لگ جائیں گی ساتھ میں، جس کی وجہ سے تبدیلیاں آ جائیں گی دین کے اندر، تو فرقے بنیں گے۔ تو اب وہ چیزیں جو شریک ہو گئیں باہر سے آ کر، اور جس کی وجہ سے ایسے اختلاف ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ وہ دین وہ کافر، انہوں نے کہا یہ کافر۔ قرآن نے کہا کہ یہ فرقے بنانا، جو فرقے بن جانا جو ہے یہ بھی شرک ہے۔ سورہ روم میں کہا، سورہ نمبر 30 کے اندر، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم ان مشرکین میں سے مت ہو جانا، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے، یہ شرک ہوا۔ تو بہت ہی محدود کر دیا چیزوں کو اور معنوں کو، بہت بندگی بالکل خالص۔ یہ ہے معاشرے کے یا سوسائٹی کی اسٹیبلٹی کی ضرورت، کہ سب اس کے بنائے ہوئے قانون کی پابندی کریں گے تو خوشحالی رہے گی، اور سب کے اندر جو ہے وہ ایک سب کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی، وہ جانتا ہے کس کی کیا ضرورت ہے، اور کوئی ایکسپلائٹیشن نہیں ہوگا۔ تفصیل آگے اور کہ پھر وبالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ احسان۔ والدین پہ کوئی احسان کر سکتا ہے کیا؟ زندگی بھر لگا دیے جائے تب بھی ان کے احسان کا بدلہ پورا نہیں ہوگا۔ کچھ کر دیا اچھا ان کے ساتھ میں تو احسان کر دیا ان پر، یہ بھی وہ لفظ ہے جس کے معنی بدل گئے۔ اب جب ہم ترجمے میں یہ اگر وہی لفظ رکھ لیں جو عربی کے اندر ہے تو وہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ عربی میں تو احسان کچھ اور ہے، یہاں احسان وہ کہتے ہیں کسی کو اپنے احسان تلے دبا دیا،
تمام زندگی ان کی جو قربانیاں ہیں، انہوں نے تمہارے لیے جو کچھ کیا ہے، زندگی لگا دو تب بھی احسان نہیں اترے گا ان کا. ان کے اوپر کیا احسان چڑھاؤ گے؟ یا والدین کے ساتھ احسان کرنا. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، لفظ اس کا مادہ حسن ہے. حسن، خوبصورتی، توازن ان چیزوں میں ہوتا ہے جو بیلنسڈ ہوتی ہیں. توازن بگڑا، بیلنس ختم ہوا، حسن ختم ہو گیا. ان کی زندگی کا توازن بگڑ جائے تو اس توازن کو واپس لے آؤ. بہت سی کمیاں ہو جاتی ہیں زندگی کے اندر عمر بڑھنے کے ساتھ. تو وہ جو کمیاں ہو جاتی ہیں ان کمیوں کو کمپنسیٹ کرو. وہ فزیکل بھی ہوتی ہیں، جسمانی بھی، وہ سائیکالوجیکل بھی ہوتی ہیں. اور بڑے ہو گئے، وہ بوڑھے ہو گئے تو اب وہ چاہتے ہیں کوئی بیٹھ کے بات کرے، ذرا رک جائے ساتھ میں. خالی یہی ضرورتیں ان کی صرف یہ نہیں کہ ان کو وقت پہ کھانا مل جائے. ان کی سائیکالوجیکل نیڈز ہیں، اخلاقی باتیں ہیں ان کے ساتھ میں، ان کی باتوں پر جھنجھلائیں نہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ احسان میں شامل ہیں. یہ نہیں کہ آپ کا کچھ چڑھ جائے گا ان کے اوپر، بلکہ احسان کا مطلب ان کی زندگی کا جو عمر بڑھنے کے ساتھ ایک توازن بدل گیا ہے، اس میں بہت سی کمیاں آ گئی ہیں، اسے دیکھو کہ وہ اسے پورا کر دو، اسے میک اپ کرو. اور احسان پھر ان سب کے ساتھ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، سب کے ساتھ احسان. یہ احسان نہیں ہے پیسے دے دیے احسان چڑھ گیا. جہاں پیسوں کی ضرورت ہے وہاں پیسے دو، جہاں اور ضرورتیں ہیں تو ان ضروریات کو دیکھو. تو وہ قرابت داروں کے ساتھ میں، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ میں، یہ تو کلوزسٹ ہوئے. اب اس کے بعد کے رشتہ دار، والدین کے بعد کے. والیتامہ، اور جو یتیم ہو یا معاشرے میں، سوسائٹی میں اکیلے رہ جائیں، تنہا رہ جائیں، کوئی ان کا سپورٹر نہیں ہو. والمساکین، جن کی زندگی بالکل اسٹینڈ اسٹل پر آ جائے، ٹھہراؤ آ جائے، اب وہ ہلتی نہیں. چاہے بظاہر نظر آنے میں ان کے گھر پہ بہت سی چیزیں ہیں، لیکن بالکل جام ہو گئی. اب کہیں مطلب اپنی کوئی پراپرٹی سیل کرنا چاہیں تو وہ بھی نہیں ہوتی، تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے بھی. اب دوسرے ایکسپلائٹ کر کے اونے پونے جو ہیں وہ اگر اپنا سب کچھ کر دیں، تو اگر کرنا پڑ جائے تو ان کی زندگی، جن کی زندگی ایسے اسٹینڈ اسٹل پر آ گئی ہو انہیں. دیکھیے والدین کے سلسلے میں یہ میں دوسری جگہوں سے حوالے دے رہا ہوں. سورہ بنی اسرائیل آیت 23، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. بات یہیں سے شروع کی تھی کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بندگی صرف اسی ایک کی، قوانین صرف سب اسی ایک کے، مرضی اسی ایک کی، اس میں اپنے خواہشات کو بھی نہ ملانا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اس کے فوراً بعد پھر یہاں پر بھی سورہ بنی اسرائیل میں بھی پھر والدین کا نام ہے، ان کے ساتھ احسان. اس احسان میں جیسے میں نے بتایا، خالی اب یہ بھی ترجمہ کافی نہیں ہو جاتا جو اس میں کر لیا، نیک سلوک، لفظ احسان نہیں لکھا، اچھا سلوک کرنا، یہ کافی نہیں ہے. جو کچھ بھی ان کی زندگی کے اندر جو توازن و بیلنس سے جو کچھ ہٹ گیا ہے، اس سے جو کمیاں واقع ہو گئی، ان کمیوں کو پورا کرو. یہ وہی 23 نمبر آیت چل رہی ہے سورہ بنی اسرائیل کی. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑی عمر کو پہنچے، بوڑھے ہو جائیں، تو اف تک نہیں کہنا، جھڑک کر بات نہیں کرنا، اور بہت نرمی کے ساتھ میں ان کے ساتھ بات کرنا. یہ بھی نیڈ ہے ان کی. اور پھر ایک عمر ہو جاتی ہے جب زیادہ، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ پہنچ جاتے ہیں ارذل العمر کے اندر. آگے میں آیت میں نے حوالہ دیا ہے، میں بھی لاؤں گا بھی. عمر کے ایسے حصے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پھر وہ بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں. اب بچہ، آپ کا بچہ چھوٹا تھا، ایک بات کو 10 بار پوچھتا ہے، اور پیشنس کے ساتھ آپ 10 بار جواب دے دیتے ہیں، ڈانٹ نہیں دیتے کہ چاٹا مار دیں، ابھی بتا دیا تمہیں ایک بار، وہی پوچھے جا رہا ہے.
اس کے ساتھ میں پیشنس کے ساتھ میں محبت کے ساتھ میں. اب یہ کیفیت ان کی بھی ہو جاتی ہے. انہوں نے کہیں 2 بار کہہ دیا اور تیسری بار کہا تو جھڑک دیا کہ کتنی بار کہیں بھائی بتا تو دیا. قرآن نے کہا اف کرنے کی بھی اجازت نہیں. یعنی یہ بالکل آخری درجے کی بات کہہ دی. جھڑکنا مت ان کو. آواز تیز نہیں ہونی چاہیے. آواز تیز ہونا تو دور کی بات، آواز میں کہیں سختی نہیں آئے، جھنجھلاہٹ نہیں آئے ان سے بات کرتے میں. قلوما قولا کریما، بہت ادب احترام کے ساتھ میں ہو. تو جھنجھلاہٹ اگر آئی تو ادب احترام گیا. انہوں نے تمہاری برداشت کی تھی بچپن میں سب کچھ، اب تم جھنجھلا رہے ہو. یہ تو ہے ایج ایسی کہ اس کے اندر ایسا ہو جاتا ہے، ان کو نہیں احساس ہوتا. تو اب یہ ان کی مجبوری ہے، یہ ان کی زندگی میں کمی آ گئی ہے. یہ کمی آئے گی جس کی بھی عمر بڑھ جائے گی اس کے اندر. تو اب اس اسٹیج پر جا کر تمہیں اس کمی کا خیال رکھنا ہے. یہ ہے احسان. یہ احسان یہ نہیں ان پر کچھ ان کی زندگی کی کمی کا خیال رکھو اور انہیں ان کمیوں کو پورا کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اسی کی بنی اسرائیل سورت کی آیت، اگلی آیت ہے 24 اور اپنے بازوؤں کو، نرمی کے بازوؤں کو جو ہے وہ پھیلائے رہو، جیسے سمیٹ لیتی کوئی مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے اندر، سیکیورٹی دیتی ہے. تو نرمی کے بازو جو ہے ان کے اندر ان کو گھیرے رہنا رحمت کے ساتھ میں. یعنی خالی نرمی نہیں، رحمت کے ساتھ. اور ان کے لیے دعا کرنا کہ اے میرے رب ان کے اوپر آپ رحم فرمائیے، انہوں نے میری پرورش کی، مجھے بڑا کیا جب میں چھوٹا تھا. یہ کہا کہ یہ ان کی اسٹیج آ جاتی ہے. قرآن نے کہا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. بڑے قابل تھے، زیرو ہو گئے، جیسے بچپن میں زیرو تھے. بڑا علم حاصل کیا، بڑا شہرت ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اب کچھ نہیں معلوم. وہ اسٹیج آ گئی. یہ ارذل العمر، قرآن نے کہا عمر کا سب سے برا حصہ صلاحیتوں کے اعتبار سے. انسان وہاں سے شروع کرتا ہے جہاں اسے کچھ نہیں معلوم تھا، تو سب سپورٹرز ہوتے ہیں اس کو سکھانے والے، اور سیکھتا جاتا ہے. اس نے سیکھا، زندگی کے اندر بڑے کارنامے ہیں، بڑا علم ہے، اور اس کے بعد سب غائب ہو گیا. وہ اسٹیج آ جاتی ہے. اب اسے سکھایا بھی نہیں جا سکتا. بچے کو تو سکھاتے ہیں جب اسے علم نہیں ہوتا. تو یہ لوز کر دینے والی عمر جو آ جاتی ہے، تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے. دیکھیے یہ پورے قرآن کے اندر بڑی اہم بات ہے. کہیں نہیں کہا کہ والدین کی اطاعت کرنا، یہ بہت اہم بات ہے. کہیں نہیں کہا. آپ کو تعلیمات ہندو دھرم میں اس میں اس میں کہ انہوں نے پتا نے کہہ دیا تھا تو بس اس نے جان پر کھیل گئے، یہ کر گئے. اب تو ماننا ہے پتا نے کہہ دیا تھا، زندگی برباد ہو جائے، ختم ہو جائے، لیکن وہ حکم ماننا ہے. وہ تصورات جو ہیں وہ جگہ جگہ چلے ہیں. اب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اب اسٹیج وہ آتی ہے جہاں وہ فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتے، تو ان کا حکم کیسے مانا جائے گا؟ ایون یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے کم عمر میں بھی جہاں ایسا نہیں ہو، ان کے تجربات زیادہ ہوتے ہیں، ان کی انٹیلیجنس زیادہ ہوتی ہے. پھر وہ نیا دور کی جو نیڈز ہوتی ہیں، بچے جو آتے ہیں یا جوان جو ہوتے ہیں، وہ اس سے زیادہ فیملیئر ہوتے ہیں کہ موجودہ دور کے تقاضے کیا ہیں، چاہے وہ مختلف کاموں کے ہوں، بزنس کے، کام کے، فیصلوں کے. وہ آؤٹ آف ٹچ ہوتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ ان کے فیصلے صحیح ہوں والدین کے، تو اس کی وجہ سے زندگیاں برباد ہو جائیں. یا نہیں، انہوں نے کہہ دیا ماننا. کہیں نہیں کہا قرآن نے کہ اطاعت ضروری، لیکن دل نہیں دکھانا. اب یہ بیلنس دیکھنا ہے کہ ان کا دل نہیں دکھے. یہ صاف منع تو صرف وہاں کیا جا سکتا ہے. نہیں صاف منع کرو، ایوائڈ کرو، بچو، آڑ سے کر لیا. ان کا دل نہیں دکھانا ہے، ان کو کسی بھی طرح سے ناگواری کے ساتھ میں ان سے بات نہیں کرنی ہے. اور ان کی وہ اسٹیج بھی ہوگی جب تمہارے تجربات کم ہیں، ان کے زیادہ ہیں، تو مانو، نہیں تو تم خود زندگی میں تباہ ہوگے.
اب کسی کی یہ اسٹیج جلدی آ جاتی ہے کہ وہ صلاحیتیں گئیں کسی کی، بہت زیادہ ایج، بہت لمبی ایج ہو جانے کے بعد بھی شارپنیس باقی رہتی، تو ان کے تجربات سے تو سیکھنا ہی سیکھنا ہے، بجائے اس کے کہ ریجیکٹ کر دیں۔ نہیں سیکھیں گے، نقصان اٹھائیں گے خود۔ اس لیے یہ طے نہیں کیا جا سکتا، یہ نہیں بتایا کہ کب کس اسٹیج کے اوپر تو اب تم اپنی مرضی کی کرنا، اور کب ایسا ہے کہ ان کی بات ضرور ماننا، اسے تو خود طے کرنا ہے یا سمجھنا ہے۔ لیکن احترام ان کا ہمیشہ باقی رہے، ان کا دل نہیں دکھائیں، ان کے ساتھ میں کبھی آواز تیز نہیں ہو، ان سے بات کرتے میں ان کی ناراضگی نہیں آئے۔ یہ سورہ لقمان میں ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے، اللہ نے فرمایا انسان کو اس بات کی تاکید کر دی، اس کے والدین کے بارے میں تاکید کر دی کہ خیال رکھنا، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک، کہ اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر، بوجھ پر بوجھ اٹھا کر اس کو اپنے پیٹ میں رکھا، ابھی اس کی آزمائشیں ختم نہیں ہو گئیں، وہ 2 سال بھی بہت آزمائشوں کے، قربانیوں کے ہیں، جو جتنے دنوں اس نے ان کو دودھ پلایا۔ تو پھر میرا شکریہ ادا کرو، انسان کو چاہیے کہ میرا شکریہ ادا کرے، اس کے دل میں محبت اللہ نے ڈالی ہے، ماں کے دل میں، وہ یہ نہیں پیدا کرتا، یہ قربانی کا جذبہ پیدا نہیں کرتا تو پھینک دیتی اٹھا کے۔ اور اپنے والدین کا، ان کے شکر گزار رہنا، یہ والدین کے بارے میں تھا، کہا والدین اقربا یعنی قرابت دار، یتیم، مسکین، یہ وہ ہے جن کے ساتھ احسان کرنا ہے، یعنی ایسا سلوک کرنا ہے، ان کی وہ ضروریات پوری کرنی ہے جہاں ان کی زندگی کے اندر کمی آ گئی ہے، بیلنس بگڑ گیا، اسے پورا کر دیں۔ یہ نہیں کسی کو خالی پیسے دے دیے، بھوکا تھا پیسے دے دیے، دینا چاہیے، لیکن اسے بھی تو دیکھو نا کہ خالی اس وقت کا کھانا کھا لیا، کچھ اور بھی ضروریات ہیں نہیں۔ یہ کہا والدین کے لیے یہ بھی کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، شرک کا حکم دے، اس میں اطاعت ہرگز مت کرنا، اور چیزوں کے اندر فیصلہ کریں اپنا، لیکن یہاں بتا دیا جائے گا کہ مجبوری ہے، نہیں کر، اس کے بعد بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک لازمن رہے گا۔ مشرک والدین کے ساتھ سلوک ہمیشہ، وصاحبہما فی الدنیا معروفہ، دنیا میں ان کے ساتھ میں اچھا سلوک جو ہے وہ جاری رہے گا۔ ہاں یہ ہے کہ بھئی یہ آپ کا یہ حکم نہیں مانا جا سکتا، بتا کر کے یہ شرک ہے۔ اب وہ چلی آ رہی آیت، پہلے سے میں تشریح کی آیات تھی درمیان میں، سورہ نساء کی آیت 36، ان کے ساتھ احسان، اور ان سب کا احسان کا ذکر چل رہا ہے، احسان کا مطلب میں سمجھا چکا۔ والجار ذی القربیٰ، اور پڑوسی جو قرابت دار ہو۔ اب قرابت دار، قریب، اقربا تو پہلے آ گئے اسی آیت کے اندر، والدین اور وہ جو رشتہ دار ہیں، تو یہ پھر قریب کا پڑوسی جو تمہارے قریب ہو، یعنی ایسا کہ جس سے اچھے تعلقات بہت ہو گئے ہوں، ان کے ساتھ احسان کرنا۔ والجار الجنوب، وہ پڑوسی بھی جو اجنبی ہے، اجنبی کا مطلب یہ کہ ان سے اتنے نہیں ہیں تعلقات، کچھ سے بہت زیادہ کلوز ہو گئے، کچھ سے بس ویسے ہی نکلتے ہوئے شکل سے جانتے ہیں، یہ سب وہ ہیں کہ جو تمہارے اس نے سلوک کے مستحق ہیں، اور اس نے سلوک نہیں، خالی اچھے انداز میں بات کر لی۔ اس کا خیال رکھو کہ ان کی زندگی کے اندر کیا کیا ضرورتیں ہیں، اس کا خیال رکھنا، اور تم کتنا کام آ سکتے ہو ان کے اندر، ان کی زندگی کو دوبارہ پٹری میں لانے کے لیے تم کیا رول ادا کر سکتے ہو۔ وصاحب بالجنب، وقتی طور پر جو اجنبی ہے لیکن وقتی طور پر سفر میں ساتھ ہو گیا تھا، واقعی اجنبی تھے، کسی اور ایکٹیویٹی کے اندر ساتھ میں مل گئے، یہ یعنی پورے معاشرے کو کور کیا ہے، پوری سوسائٹی کو۔ وابن سبیل، اور مسافر بھی،
بہت بڑے 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 لوگوں کو، بہت اچھے اچھے اسٹیٹس کے لوگوں کو ضرورت پڑ جاتی ہے دوسری جگہوں پر. بات یہ نہیں ہے کہ پیسے دینا مسافر کو، لیکن ضرورتیں طرح طرح کی آ جاتی ہیں ان کی، تو پھر اسے دیکھنا کہ بھئی یہ تمہارے شہر کے اندر اجنبی ہیں، ان کو ضرورتیں ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. پورے معاشرے کو کور کیا کہ ان کے ساتھ احسان کرنا. وما ملکت ایمانکم، اور وہ جو تمہارے انڈر میں ہو. تو جن کے مالک ہوئے تمہارے داہنے ہاتھ، یہ عام طور سے غلاموں اور کنیزوں کے لیے اصطلاح استعمال ہوئی. لیکن وہ تمام جن کے اوپر تمہارا اختیار ہے، جو تمہارے حکم ماننے پہ مجبور ہیں. خالی اتنا نہیں ہے کہ میں مزدور کو اس کی مزدوری وقت پر دے دو، امپلائی کو اس کی تنخواہ مہینے پر دے دو کہ بھائی ہو گیا، اب دو نا، اس کے ڈیو ہو گئی، پینڈنگ ڈالے میں 2 مہینے اور 3 4 مہینے کام لے لیا، تو کام نہیں ہوتا تو بات دوسری. لیکن بات یہ ہے کہ خالی یہ نہیں ہے، اب اس کے گھر کی اور بہت ضرورتیں ہوں گی، مزدور کو دے دیے. وہ یہ مزدور کی مزدوری کس نے طے کی تھی کہ کتنی ملنی چاہیے؟ دن کی روزانہ کی دہاڑی کس نے طے کی تھی؟ یہ تو سوسائٹی، معاشرے نے طے کی ہے کہ اس آدمی کو 400 روپے ملنے چاہیے روز، اور وہ بھی روز ملتی نہیں اسے مزدوری، کبھی کبھی 1 ہفتے نہیں ملتی. اور ایسے حالات آ جائیں جیسے آج کل چل رہے ہیں تو مہینوں نہیں ملتی. تو تمہیں خالی یہ نہیں کہ بھئی ہمارا کام کیا تھا تو ہم نے اسے ستائے نہیں اور دے دے پورا، اب اس میں سے کاٹیں گے اور کھینچیں گے کہ کسی طریقے سے کم ہو جائے کچھ. تمہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس سے اس کا خرچ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے. یعنی احسان یہ ہے، اس کو جتنے اس نے کام کیا تھا پیسے دے دیے، یہ احسان نہیں ہے. اس کی ضرورتیں کچھ اور بھی ہوں گی، تو اس کو بھی ذرا سا نظر رکھو اور دیکھو. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ انہیں پسند نہیں کرتا جو بڑے بنتے ہیں. بڑائی اپنی زبان سے کہتے ہیں، یا وہ لوگ جو شیخی بگاڑتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، یہ ہمارے انڈر میں چھوٹے ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑے بننے والوں کی ہیں کہ اگر ان کا خیال نہیں رکھا جائے تو. ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، ان کی زندگی کے اندر جو عدم توازن پیدا ہو گیا ہے، اسنتولن آ گیا ہے، اسے دیکھو کہ کیسے واپس وہ سنتولن قائم ہوگا پورے سوسائٹی، پورے معاشرے کا. یہ ہے ایک اچھے معاشرے کی پہچان. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یہ اب وہ لوگ ہیں جو یہ تو حکم دیا، لیکن کچھ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی. صرف بخل کرتے نہیں، ویأمرون الناس بالبخل، دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں. اب ایسے بیٹھ کے تو بہت کم لوگ ہوں گے جو کسی کو سکھاتے ہوں گے کہ کنجوس بن کے رہنا. یہ سکھاتے کیا ہیں؟ دوسروں کو کیسے سکھاتے ہیں؟ جس کے اندر جو عیب اور خرابی ہوتی ہے وہ سوسائٹی میں سنگل آؤٹ ہو جائے گا، سب پوائنٹ آؤٹ کریں گے، وہ چاہتا ہے دوسرے بھی ایسے ہی ہوں. یہ عام بات ہونا چاہیے، تب ایسا ہوگا کہ فنگر ریزنگ نہیں ہوگی. تو پھر وہ ایسے قانون بناتے ہیں، وہ قانون بنانے والے چاہے حکومت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں اور چاہے وہ معاشرے کے اثردار لوگ ہوں، اور کل ملا کر سیٹنگ انہوں نے ایسی کر دی ہو، ایسے لاز فریم کرتے ہیں، ایسے قانون بناتے ہیں کہ جس کے اندر ضرورت مندوں کی ضروریات پوری نہیں ہو، خود ان کے پاس بہت ہوگا. اب یہ پوری دنیا کے اندر ایک کرائسس ہے، اس میں اس وقت سب سے زیادہ کرائسس جو ہے وہ ہندوستان میں ہے. یہ کووڈ کے دنوں میں، مہاماری میں، جو وبا ہے. آپ کو معلوم ہے پچھلے سال 1 کروڑ سے زیادہ لوگ تو وہ تھے جو نکل پڑے گھروں سے گھبرا کر پیدل، پھر کہیں ان کے منہ کے اوپر جو ہے وہ DDT چھڑکا گیا، کہیں وہ راستے میں ایکسیڈنٹ سے مرے، کہیں چلتے چلتے ہارٹ فیل ہو گئے، کہیں گھر جا کر مر گئے، وہ اس تھکن کی وجہ سے، ایگزاسشن کی وجہ سے. یہ اور بھوکے، اس کے بعد کوئی مزدوری نہیں ان کے پاس، چلے جا رہے ہیں سامان سر کے اوپر رکھے ہوئے 1,500 کلومیٹر. کہیں بچوں کو
بھی پیٹھ کے اوپر لادنا پڑا اور پیدل جا رہے ہیں, راستے میں مرتے گئے اور پہنچتے گئے. اس پر سیاست چلتی تھی کہ بھئی ان کے لیے ٹرینیں چلائی جائیں, پیسے اسٹیٹ دے گی یا پیسے سینٹر دے گا. یہ اوپر سے یہ چل رہی ہے باتیں. یہ نکل کر گئے کیوں وہاں سے؟ پھر اس پر یہ ہوا کہ اسٹیٹ پیسے دے گی. اگر بہت دن ہو گئے جب اس کے بعد ہنگامہ مچا پورے ملک میں, تو اسپیشل ٹرینیں چلائی گئیں. بھائی جب لاک ڈاؤن ہو گیا تھا تو اب تو ٹرینیں ساری خالی کھڑی تھیں. ان لوگوں کے لیے سب ٹرینیں کر دیتے, اب تو سب خالی کھڑی ہوئی ہیں, وہ سب ان کے لیے کر دیتے. اس کا کرایہ کون دے گا؟ اس پر سیاست چلی. پھر سینٹر نے اعلان کیا 85% ہم دیں گے, 15% اسٹیٹ دیں گے. خوب آپس میں بارگیننگ کر کے طے ہو گیا. یہ سب ہو گیا, اس کے بعد پتہ ہی چلا پورے پیسے لیے گئے. 5% بھی کسی کا سبسیڈائز نہیں ہوا. کہا یہ گیا کہ ہم نے اتنا کر دیا, اور پیسے لوگوں کو پورے دینے پڑے. اب ان غریب جو لٹے پیٹے ہیں, جو جا رہے ہیں ان کے پاس پیسے, اور پھر وہ جو کچھ بھی بچا کھچا وہ لے کر جا رہے ہیں وہ بھی دے دو. تو یہ ہے وہ جو وہ قانون بناتے ہیں جس کے اندر. اس بیچ میں جب سارے لوگ بیکار ہو گئے, سب چاروں طرف بے روزگاری ہو گئی, لوگ بھوک سے مرنے لگے, اس بیچ میں امبانی کا اسٹیٹس بڑھتا چلا گیا. اسی بیچ میں وہ دنیا کے 7ویں سب سے امیر آدمی ہو گئے, ایشیا کے ریچسٹ مین ہو گئے. اس سے پہلے نہیں تھے, کووڈ شروع ہونے سے پہلے. پوری دنیا کے اندر کرائسس ہے, یہ کہاں سے بڑھ رہے ہیں؟ یہاں پر وہ قانون بن رہے ہیں جس کے ریسورسز ان کو ملتی چلی جائیں. اب انہوں نے ویکسین بنانے والے ہیں, انہوں نے پیسے بڑھا دیے, 1.5 گنے کر دیے. اتنے پیسے ہیں سرکار کو, تو وہ سب بلاک کر دینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ یہ اب تمہارے ان غریبوں پہ خرچ ہوں گے. خود کرے سرکار, ان سے کروائے. ڈونیشن دیا ٹاٹا نے 1500 کروڑ روپے, اور اچھے اچھے پروجیکٹس کے لیے کہ کیا کیا ہونا چاہیے, اس میں کیا کیا فیسلٹیز ڈیولپڈ ہوں. 1125 کروڑ روپے دیے عظیم پریم جی نے. 500 کروڑ دیے امبانی نے, اور وہ بھی اس میں پرائم منسٹر کیئرس میں, جس کا کوئی کسی کو پتہ نہیں کہاں جاتا ہے, اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہوتا, اس کا کوئی حساب نیشن کو نہیں دیا جاتا. وہ انہوں نے اس میں دیے 500 کروڑ روپے. اگر ٹاٹا نے 1500 کروڑ دیے تھے, عظیم پریم جی نے اگر 1125 کروڑ دیے تھے, تو ان کو 10,000 کروڑ دینے تھے. یا ان سے دلوائے جاتے, انہیں مجبور کیا جاتا کہ یہ کرو یہ کام, اس وقت انہیں دیکھو تم. پھر وہ چیزیں بنتی ہیں, وہ قانون بنتے ہیں کہ جس سے دوسرے جو ہیں وہ بھی بخل کریں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اور چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے. چھپانے کے آرٹ ہو گئے. یہ جیسے انکم ٹیکس کا یہ نہیں ہوتا ہے کہ ٹیکس پلاننگ کیسے کی جائے, انکم کیسے چھپائی جائے, لوگوں کو ایگزیکٹ نہیں معلوم ہو کہ ہے کیا, ریسورسز کیا ہیں اور کہاں لگ رہی ہیں اور کدھر جا رہی ہیں. اس کو باقاعدہ ایک آرٹ بنا دیا ہے. یہ خالی ان کو تھوڑی کہا جا رہا ہے جو اپنے گھر میں انہوں نے پیسے رکھ لیے, لوگوں کو بتایا نہیں ہے, نوٹ رکھ لیے ہیں, وہ بھی ہیں. لیکن اس سے تو بہت بڑے پیمانے پر یہ بڑے بڑے جو کہلاتے ہیں انڈسٹریلسٹ. بات انڈسٹریلسٹ ہونا بری بات نہیں ہے. ابھی ایک نام ابھی لیا تھا میں نے عظیم پریم جی کا. پوری دنیا کے اندر مشہور ہے کہ سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والا آدمی ہے, پوری دنیا میں مشہور ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے کماتے ہیں لیکن بہت خرچ کرتے ہیں لوگ ضرورت مندوں کے اوپر. کماتے ہیں, اپنے بھی خود بھی بڑے ہیں. یہاں صرف کمائیاں ہی کمائیاں ہیں, تو اور یہ کمائیاں ان دنوں میں بڑھ رہی ہیں, کووڈ کے دنوں میں. یہ پیسہ آتا کہاں سے, بڑھتا کیسے ہے؟ ریسورسز یا ذرائع تو سب فکس ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ دنیا میں اس بیچ کے اندر کوئی بہت سے تیل کے ذخیرے بڑھ گئے, ہیرے کی کانیں بڑھ گئیں,
کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ دولتیں زمین سے زیادہ ابلنے لگ گئیں. وہ ایک جگہ سے کھینچ کے پاس دوسرے کے پاس جاتا ہے تو ایک زیادہ غریب ہو جاتا ہے, ایک زیادہ امیر ہو جاتا ہے. جب ایک زیادہ امیر ہوتا ہے تو بہت سے زیادہ غریب بنتے ہیں. ایسا ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بہت زیادہ امیر ہوتا ہے تو پھر دوسرے بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں, دوسرے بہت بڑی تعداد بہت زیادہ غریب ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں یہ تو اپنے اسٹیٹس پر ہے, وہ اونچا ہوتا ایک اونچا ہوتا چلا جائے. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں دیا اسے چھپاتے ہیں, اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے کے اندر اللہ کی خوشنودی کے لیے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, یہ ہیں کافر, یہ وہ کافر ہیں, یہ وہ ناشکرے ہیں جن کے لیے ذلت کا عذاب تیار کیا ہوا ہے. یہاں ذلیل, دنیا کے اندر اگر ان کو چھوٹ دی گئی تو وہاں ذلیل ہوں گے, بہت بری طریقے سے ذلیل کیے جائیں گے. اور کبھی کبھی قیامتیں یہاں بھی آتی ہیں, کبھی کبھی وہ انقلاب یہاں بھی آتے ہیں, پھر بچتے نہیں ان میں سے, ان کے خاندان کا بچہ بچہ سب کاٹ کاٹ کے مار دیا جاتا ہے, عورتیں بچے سب. مابس جو ہے وہ جو بلڈ ریولوشنز کہیں کہیں آ جاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ اپنی جب جانوں کی پرواہ نہیں کرتے پھر ملٹری بھی بھاگ جاتی ہے. تو کبھی کبھی ایسے انقلاب یہاں بھی آ جاتے ہیں. اور ورنہ یہ کہ وہ ذلت کا عذاب, کبھی زار تھے رشیا کے اندر, کمیونسٹ انقلاب آیا تو لاکھوں لوگوں کو گھروں سے نکال نکال کر, کچھ نہیں ہے کہ یہ بھی انہی کے یہاں کا تھا, یہ بھی انہی سے ملتا تھا, یہ بھی ان سے ملتا تھا, بس خالی نام آ جائے. اور پھر اس کے بعد پھر وہ چاہے وہ بچہ ہو چاہے عورتیں ہوں, وہ بے دردی سے بے رحمی سے ذبح کر دیا جائے گا. تو پھر یہ آتا ہے کہ بچنے کا ٹھکانہ نہیں ہوتا. ان کے لیے بہت ذلت کا عذاب ہے. بھئی یہاں زندگی تو باقی ہے, اگر یہاں پر نہیں ہوا تو سمجھ رہے ہو کہ بچ گئے. یہ آخرت کا تو یقین اسی سے ہونا چاہیے, اسی بات سے کہ اس دنیا کے اندر, اس کائنات کے اندر اللہ نے جو ہونا چاہیے وہی رکھا ہے پوری یونیورس کے اندر. ابھی انسان کو ہٹا دیں, انسان کو چوائس دی, باقی کے پاس چوائس بھی نہیں ہے. ایک پیریوڈک ٹیبل تھی کیمسٹری کے اندر کہلاتی ہے, کچھ اسٹوڈنٹس جانتے ہوں گے سائنس کے, ایک ٹیبل بنا دی, اس کے اندر جگہ چھوڑ دی بہت سی, ایٹامک ویٹ کے حساب سے یہ ایلیمنٹس جو ہیں جس میں دھاتیں بھی ہیں, جس میں لکوڈ بھی ہیں, جس میں گیسز بھی ہیں, جتنے ڈسکور ہوتے وہ بھر دیے اس میں. اب کہہ رہے ہیں یہ جگہ خالی ہے, یہاں پہ بھی ایک ڈسکور ہوگا نیا, یہ جگہ خالی, یہ بھی نیا ڈسکور ہوگا, یہ بھی نیا ہوگا ڈسکور, وہ سب ہوتے چلے گئے. یہ ہونا چاہیے, اس کا مطلب ہے وہ ملا نہیں چاہے آپ کو. اس یونیورس کے اندر, اس کائنات کے اندر یہ اللہ نے انتظام رکھا ہے کہ جو ہونا چاہیے وہ ہے, چاہے تمہیں ابھی نہیں ملا ہو, چاہے تم نے ابھی نہیں دیکھا ہو, وہ ایسا ہی ہے. یہ اس کو کہا ہے کہ یہ کائنات حق پر اللہ نے بنائی ہے. یہاں جو جیسے جو کچھ جو چیز جس جگہ جس ہونا چاہیے وہ ویسے ہی ہے. اگر وہ ویسے نہیں ہو تو یہ پوری یونیورس کولیپس کر جائے گی. تو پھر یہ انسانی زندگی میں بھی یہ اصول رکھا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ انصاف ملتا, جنہوں نے ظلم کیے تھے ان کو سزا ملتی اور نہیں مل رہی. تو یہ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں مل رہی؟ اگر ہونا چاہیے یہ تو پھر یہ ہے یہاں پر. یہ کائنات جس نے بنائی ہے, انسان کو اسی نے بنایا ہے. تو جب اس کائنات میں اس نے یہ قانون رکھا ہے تو یہ قانون اس کی زندگی میں یہ بتا بھی دیا. اسے نہیں مانتے تم, اس نے بتا بھی دیا انصاف ہونا چاہیے تو انصاف ہے. ہاں, اس کے بعد کی زندگی جو ہے وہ آگے جاری ہے, ایسا نہیں ہے کہ انصاف نہیں. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشیطان له قرینا فساء قرینا. اب لوگ وہ بھی ہیں جو انسانوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے تو ہیں, ایسے بھی ہیں جو کرتے ہیں, لیکن وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں, نمائش کے لیے کرتے ہیں خرچ. بڑے آدمی کہلائیں گے, سارے میں شہرت ہو جائے گی. وہ بھی ہیں یہاں مسلمانوں میں, بڑے ہیں, بہت موٹی انکم ہے, تو پھر موٹی زکوٰۃ بھی ہوتی ہے اور وہ ایمان زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے یہ سب جو کچھ کر رہے ہیں ہم زکوٰۃ سے کر رہے ہیں, وہ لوگوں کی جو سال بھر مدد ہو رہی ہے, وہ احسان چڑھ رہا ہے لوگوں کے اوپر, بڑا مشہور ہے کہ بڑے خیرات کرنے والے, چل رہا ہے سب زکوٰۃ میں سے, اور ساری دنیا میں مشہور ہے کہ صاحب بہت خیرات کرنے والے. وہ ایسا سسٹم نہیں بناتے جو آ رہا ہے اس کو
دے رہے ہیں، پھر اور بڑھتے چلے گئے، بھر بھر کے دے رہے ہیں، جھولی بھر بھر کے. اب وہ ہے، ان کو زکوٰۃ دینی تھی. وہ لوگ سب ان کے یہاں سے لے کے جا رہے ہیں جو 10 جگہ سے اور لے آئے. جو جن کو کہیں نہیں ملا وہ بیچارے سب محروم رہ گئے. ان کا نام ہو گیا. یہ اگر کسی نظام، کسی ادارے کے تحت کوئی ایسا نظام بناتے جو تحقیقات کرتا، جو ڈسٹریبیوشن کو صحیح کرتا کہ کہاں ضرورت ہے اور کہاں نہیں ہے، تو ان کا نام نہیں ہوتا. وہ 8-10 جو ہیں وہ وہیں پر اس ادارے کے ذریعے چلاتے ہیں بات کو. پیسے آ گئے، اب وہ سب جگہ کی نیڈس کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں، شہر میں تو پورے شہر میں اتنی ضرورت نہیں ہے. وہ جو برابر کے تو 3 شہر ہیں وہاں ہے ضرورت، تو پھر وہاں جائے گا، یہاں سے لیا جائے گا. لیکن پھر ان کا نام نہیں ہوگا. کہتے ہو کہ بھائی زکوٰۃ دینی تھی، دے دی انہوں نے، وہ تو فرض تھا. بڑے بڑے اس کی وجہ سے لیڈر ہو گئے، MP MLA ہو گئے اس کی وجہ سے، پبلک میں پاپولر ہو گئے کہ یہ تو بڑا غریبوں کا خیال رکھنے والے ہیں، غریب پرور لوگ ہیں اپنے خود وہ ارب پتی ہو تو اس میں سے ان کو، اور وہ اپنی زکوٰۃ لگا رہے ہیں کہ زکوٰۃ دینی تھی، اور اس سے وہ اپنا اسٹیٹس بڑھا رہے ہیں. جانے دیں زکوٰۃ کو، اگر صدقات بھی ہیں، تم نے اسٹیٹس بڑھانے کے لیے اگر کیا ہے کہ لوگوں کے اندر امیج بن جائے کہ یہ بڑے فیاضی کرنے والے ہیں. اب وہ ہیں، وہ تو بڑا خیال رکھتے ہیں غریبوں کا. اب انہیں خود بھی نہیں معلوم کتنے غریب ہیں، کون ضرورت مند ہے کون نہیں ہے. جو آئے اسے دے دیتے ہیں، تاکہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو خرچ کرتے ہیں ان کو وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے. بہت بڑی بات کی، اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے ان کا. اللہ پہ ایمان کیا نہیں ہے؟ یعنی اس میں اللہ پر ایمان نہیں ہونے کی کیا بات ہے؟ یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ دھوکہ کھا گئے تو کیا اللہ بھی دھوکہ کھا گیا؟ تو یہ اللہ پر ایمان نہیں ہے ان کا. اس قانون پر کہ یہ ہر چیز کا نتیجہ نکلے گا اور ملے گا، اس پر ایمان نہیں ہے. یہ یوم آخر پر ایمان ہے. سمجھ یہ رہے کہ یہ اس سے تو فائدہ ہی فائدہ چل رہا ہے. یہ نہیں جانتے کہ وہ سب دلوں کے حال جانتا ہے، اور وہ یہ تمہاری دکھاوا جو ہے وہ تمہارا کچھ بھی قبول نہیں ہوا، تم نے دیا اور نہیں ہوا قبول. ہاں لوگوں کو ملا، تم نے تو نیت کیا تھی؟ نیت بڑا بننے کی تھی، بنا دیا بڑا. یہاں نیت اس کی تھی کہ تم یہاں پر بہت سخی کہلاؤ، کہلوا دیا. اب کچھ نہیں ہے اللہ کے پاس تمہارے لیے. تم جو کچھ چاہتے تھے وہ تمہارا مل گیا تمہیں یہاں پر. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، جس کا ساتھی ہوا تو یہ شیطان یہ چیزیں دل کے اندر ڈالتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ بہت برا ساتھی ہے. دیکھیے کچھ آیات یہ سورہ بقرہ کی جو گزر چکی ہیں خرچ کرنے سے متعلق. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. اے ایمان لانے والو، صدقات باطل ہو گئے، بیکار. یہ بیکار مت کر ڈالنا، دے رہے ہو اور کینسل، اللہ کیا کچھ بھی نہیں لکھا گیا، اسے باطل مت کر لینا. احسان جتا کر یا تکلیف دے کر. اب تم نے صدقات دیے، ان کا کہ دیکھو اس کے ساتھ کتنا کیا ہم نے، ہمارے کسی کام نہیں آتا، اس لیے کیا تھا، اس کی ضرورت کی وجہ سے کیا تھا. اب اگر اس لیے تھا کہ تم دے رہے تھے کہ اب وہ ہمارا وفادار بن کے رہے گا، پھر کسی جگہ پر پھر یہ شکایت کہ دیکھو اس کے ساتھ تو اتنا کرتے رہے ہم، اور یہ آنکھیں دکھاتا ہے، یہ فلاں موقع پر کام نہیں آیا. تو وہ جو کچھ کیا تھا وہ کیا ہوا اللہ کے یہاں نہیں لکھا گیا. احسان جتایا یا تکلیف دی یا ایذا دی، تو پھر تمہارے صدقات گئے. یہ ایسا ہے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا، یہ تم جتنے کرتے تھے یہ اللہ کے لیے نہیں تھا. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہی بات یہاں پہ کہی گئی. یہ اللہ پر ایمان ہوتا تو تم یہ سمجھتے کہ وہ جانتا ہے سب کچھ. لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں یہاں خالی، اور اس کا نتیجہ وہاں پر ملنا ہے اگر تم ایمانداری سے اللہ کے لیے دیتے تو. یہاں پر اس کا رزلٹ نہیں چاہتے.
تو تمہارا یوم آخر پر ایمان نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے ایسے لوگوں کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، جیسے چٹان ہو جس میں کچھ کہیں پر کھیتی نہیں کی جا سکتی، ہل نہیں چلایا جا سکتا، اس چٹان پہ کچھ مٹی پڑی تھی، اس پہ کچھ پودے اگ گئے، اور پھر اگر اس کے بعد یہ کہ پانی آیا تو بہہ گئی مٹی، ختم۔ پانی سے تو اور سیرابی ہوتی ہے، کھیتی کو پانی چاہیے، ہوا اس پہ پانی اگر آ گیا تو وہ سب بہہ گیا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ایسے ہی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بالکل بھی قادر نہیں ہوں گے جو کچھ ان کی کمائی تھی اس کی۔ وہ بارش نے پانی آیا اس نے صاف کر دیا، ان کی مثال ایسی ہے، ان کی کمائی کچھ بھی ہاتھ نہیں آئی۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور ایسے ناشکروں کو اللہ سیدھا راستہ نہیں دکھاتا، صحیح راستے کے اوپر اللہ کا قانون نہیں لے جاتا۔ اسی میں سے میں نے آیات لی، سورہ بقرہ میں بہت زیادہ گزری ہے۔ قول معروف مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، ایک بھلی بات کہہ دو، کسی کا عیب ڈھک لو، یہ اس سے بہتر ہے کہ کسی کی مدد کرو اور تکلیف پہنچاؤ۔ نہ کر سکو کم سے کم بھلی بات کہہ دو، وہ کہیں بہتر ہے کہ مدد نہیں کر رہے ذرا اچھی بات کہہ دی، وہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں تھی کہ مدد نہیں کر رہے، میٹھی میٹھی باتیں کر لی، لیکن ایسے بات کر لی، ذرا دل تسلی دینے کی باتیں کر لی، اور اس کی کسی غلطی تھی نظر انداز ہے کہ یہ اس سے بہتر ہے یہ کہ تم نے دیا اور مدد کی اور اس کے بعد تم نے تکلیف دی بھی۔ واللہ غنی حلیم، اللہ کو تو ضرورت ہے نہیں جو کچھ تم دیتے ہو اس کی، بے نیاز ہے وہ، اور اللہ بہت بہت برداشت والا ہے، بہت بردبار ہے۔ تمہیں تو وہیں پر تمہیں دیا تھا اسے وہی تمہیں ہی ختم کر دیتا، وہیں پر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، دیکھتا ہے، اس کا قانون سزا دے گا۔ پھر ہم اسی صورت پہ آ رہے ہیں واپس، سورہ نساء کی، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کیا ہو جاتا ہے ان کا، کیا بگڑ جاتا اگر یہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے، یعنی یہ سمجھتے کہ یہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہوں گے، جو ہم لوگوں کے ہیلپ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ ان کی نیت کیا ہے، اس کا تمہیں رزلٹ ملے گا، یہ تھا تمہیں انجام ملے گا آخرت میں، اس کا کیا ہو جاتا اگر تم یہ مان لیتے، وہ سب ضائع نہیں ہوتا تمہارا، پھر جو کچھ تم نے کیا وہ سب بیکار نہیں جاتا، تو پھر انہیں کیا بگڑ جاتا اگر یہ کرتے، انہیں کیسا نقصان کرتے اپنا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور وہ خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے ان کو روزی دی، اس میں سے وہ خرچ کرتے۔ خرچ کی تو بات چلی رہی تھی پیچھے، ان کا یہ نہیں ہوا، یہ خرچ نہیں ہوا، یہ اللہ کے یہاں لکھا ہی نہیں گیا، اللہ پر ایمان لاتے، اللہ کی رضا کے لیے کرتے، جیسے بتایا ویسے کرتے، ان کا کیا بگڑ جاتا ہے کہ یہ پھر خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، وہ خرچ ہوا ہی نہیں، وہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِ عَلِيمًا، پھر اللہ تو ہر بات کا علم رکھتا ہے، وہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا اسے خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، یہ زیادتی کسی کے ساتھ اللہ نہیں کرتا، ذرے برابر زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہوتی، انصاف ہوتا ہے اس کے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر سچ مچ نیکی ہو تو اللہ بالکل اتنا نہیں دیتا اس کے بدلے، اور یہ کہیں طے نہیں کیا کہ کتنے گنا ملے گا، یہ تو اس کے اوپر ہے کہ کس طرح کی ہے اور کس انٹینشن سے ہے، اور کیا اس کے اپنے جذبات سے الگ الگ سچویشنز ہوں گی، تو اگر نیکی ہو اس کو کئی گنا کر دیتا ہے۔ جب تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے اس وقت مال کی ضرورت تھی، لوگوں سے کہا کہ بھئی لاؤ، اس کی کنٹریبیوشن کی ضرورت ہے، کون کتنا دے سکتا ہے، لوگ بہت بہت لائے، حضرت عثمان نے تو بہت دیا، حضرت ابوبکر اپنے گھر کا سب کچھ لا کر رکھ دیا وہاں پر۔ اب وہ ایک ڈھیر تھا جو چیزیں لوگ لا رہے تھے اور صحیح اکٹھی ہو رہی تھی، جگہ جگہ رکھی جا رہی تھی۔ وہی پھر ایک شخص جو ہے وہ غریب اس سے تھا، مزدور، چہرے سے معلوم ہوتا ہے، جانتے بھی ہوں گے لوگ، ہچکچا کے کھڑا ہوا تھا، لیکن اندر آنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، اسے بلایا، تسلی دے کے بلایا، ہو کیا لائے ہو تم؟ سمجھ رہے تھے کہ اس نے بہت تھوڑا سا کچھ اس نے دیا،
جانتے تھے کہ یہ پورے دن کی مزدوری رکھ رہا ہے آپ گھر پہ، گھر والے آج بھوکے رہیں گے، قبول کر لیا، منع نہیں کیا، پھر اسے ڈھیر میں سب سے اوپر رکھا، یہ سب سے زیادہ وزنی ہے، یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ جو تھوڑا تھا، جس کی اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اسے میں پیش کیا کروں، اس سے کیا ہوگا، اب اس کو اتنا ملا کہ وہ سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں جتنے لوگوں نے دیا تھا۔ جس کو کتنا بڑھا کر دے گا یہ تو اس کے کام اور اس کے جذبات اور اس کی نیت پر ہے، اس کے کوئی فکس نہیں ہے پیمانہ۔ تم کرو سچ مچ حسنا، سچ مچ وہ نیکی ہو، سچ مچ وہ حسن کا کام ہو تو وہ بڑھا دے گا پھر کئی بار۔ یہ تو سب ضائع گر جاتے ہیں جو لوگ اور جو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ یؤتی من لدنہ اجرا عظیما، اور پھر اپنے پاس سے اس کا تو بدلہ ملے گا، اپنے پاس سے ایکسٹرا اجر پھر وہ دیتا ہے۔ یہ پھر اس کی مثال وہیں سورہ بقرہ میں سے گزری تھی آیت، مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اپنے مال، مرضات اللہ و تثبیتا من انفسہم، وہ اس لیے کہ اس سے ان کی اپنی ذات کی ارتھ کا ارتقاء ہوتا ہے، وکاس ہوتا ہے، نشو و نما ہوتی ہے، اپنی ذات کا ہوتا ہے جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہیں ان کی مثال ایسی ہے، کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل فاتت اکلها ضعفین فإن لم یصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر، کہ جیسے ذرا ہائٹ کے اوپر، یہ نشیب میں کوئی کھیتیاں ویتیاں ہوتی ہیں نا، پانی آیا بھر گیا اب نکلتا نہیں، سڑ جاتی ہیں، تو وہ ہائٹ کے اوپر ہو کوئی باغ، اگر بارش بہت زیادہ ہو گئی، اس کی ضرورت سے زیادہ ہو گئی، تو جتنا زمین نے لیا باقی اس نے نیچے بھیج دیا پانی، جتنا اس مٹی کو ضرورت تھی اس نے لیا اور باقی سب نیچے پہنچ گیا، اگر بہت تیز بارش ہوئی تو، اور اگر کم ہوئی تو وہ اس کے کام چل گیا اسی سے، تھوڑی سی فوارے وہ بھی کافی ہو گئی، جتنی اسے ضرورت تھی پوری ہو گئی، تو دونوں طریقے سے وہ فائدے میں ہے، تو وہ باغ جو ہے وہ دگنا پھل لاتا ہے۔ اس کی مثال جو ہے وہ ایسی ہے کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، اور اس کے پہلے مثال دے چکے کہ وہ جیسے کوئی چٹان ہو اور اس پہ نظر آ رہا ہو کچھ پرت ہے، یہ دکھ نہیں رہی نیچے چٹان ہے، معمولی سی مٹی کی پرت تھی اور وہ بارش آئی اور سب دھل گیا۔ یہ وہ مثال ان لوگوں کی ہے کہ یہ کچھ بھی کام نہیں ہے آج۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو ہے وہ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اس سب کی نگرانی کرتا ہے، دیکھتا ہے۔ یہ سب میں پیچھے سے مثالیں لائے اس موضوع کے، سورہ بقرہ کی آیت 261، مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، بڑھتا کیسے ہے یہ ابھی بتایا تھا نا کہ اس کی نیکی کو بڑھا دیتے ہیں، کہ ایسے بڑھاتے ہیں کہ اللہ کے راستے کے اندر جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں کہ جیسے کوئی ایک دانہ ہو، اب وہ ایک دانے میں سے کتنی بالیں نکلیں گی، ہر بال میں کتنے دانے ہوں گے، تو چیزیں ایسے بڑھتی ہیں وہ، لیکن بڑھنے کے لائق ہو، ورنہ مرجھا جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے۔ بڑھنے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہے، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ہر ایک میں سے 7 جو ہے وہ بالیں نکلی، سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر بال کے اندر پھر 100 دانے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور پھر جو چاہتا ہے ایسے اپنے لیے بڑھانا تو پھر اللہ اس کے لیے بڑھاتا ہے۔ صحیح جگہ بیج بوئے، صحیح بیج ہو، صحیح جگہ بوئے، پھر اس کے لیے جو محنت، یہ نہیں کہ مجھے مل جائے بھی، اس نے تو اللہ کے لیے کیا، صحیح نیت کے ساتھ میں ہو، صحیح جگہ ہو، پھر اس کے لیے جو محنت کرنی تھی وہ بھی کرے، تو پھر کوئی لمٹ نہیں کہ کتنا اس ایک دانے سے کتنے نکلیں گے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جیسی اس نے محنت کی اور جیسا بیج بویا تھا ایسے جو کوئی بھی جیسا چاہتا ہے اللہ اس حساب سے بڑھاتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ کا علم جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اس روز کیا حال ہوگا پھر، ایک دن وہ بھی آئے گا جب سب اکٹھے ہوں گے اور ہر امت میں سے ایک گواہ جو ہے وہ لے لیا جائے گا، تو ہر امت میں سے ایک گواہ تو ان کے نبی ہوں گے۔ اب یہ وہ پہلے فائنل کر دیں، نبی وہاں پہ گواہی دیں کہ ہم نے تو بتا دیا تھا ان لوگوں کو کہ یہ طرز عمل نہیں چلے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ایسے ہی اب جو لوگ ہیں تمہاری امت کے، ان کے اوپر تمہیں گواہ بنا کے کھڑا کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا قرآن پڑھو،
تو کہ یا رسول اللہ آپ پر نازل ہوا، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں کہ نہیں تم پڑھو، میرا دل چاہ رہا ہے۔ انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، پڑھتے آ رہے تھے، تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، جیسے بہت اس کو محظوظ انجوائے کر رہے ہوں۔ جب اس آیت پہ پہنچے، یہ آیت نمبر 41، تو ایک دم آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر برداشت نہیں ہوا، روک دیا۔ نبی کو کی گواہی سے سزا ملے گی۔ یہ جتنے لوگ ہیں، یہ کہہ کے ان کو کہا کہ تمہیں لا کے کھڑا کریں گے کہ تم نے تو بتا دیا تھا نا، اب انہیں سزا ملے گی۔ یہاں پر سکھایا جاتا ہے کہ نبی سب کو بچوا دیں گے، سب کو، وہ جس نے جو بھی نام لیوا ہے ان کی سب پہ سفارش کریں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی پکڑوائیں گے۔ ہاں، وہ کہیں گے کہ اللہ قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو اپنے گھر سے ہجرت کروا دی تھی، انہوں نے قرآن کے ساتھ میں یہ سلوک کیا تھا، تو میری قوم کے لوگوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ خلاف گواہی دیں گے، پکڑوائیں گے۔ اس پر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ ان کو لا کے کھڑا کیا جائے گا کہ اب تم ہو گواہ کہ تم نے تو بتا دیا تھا نا، اب جو اس کے خلاف ہے وہ سب پکڑے جائیں گے۔ تو یہ نہیں کہ وہ کہیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، سب کو جنت میں ڈال دو۔ یہ سب جو سنایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے اور لوگوں کو تسلیاں دی جاتی ہیں، قرآن تو جگہ جگہ اس کے خلاف کہتا ہے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ اس دن پھر وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے رسول کی نافرمانی کی تھی، یعنی اب تو رسول گواہی دے چکے کہ ہاں ہم نے تو پہنچا دیا تھا، تو جنہوں نے یہاں پر پھر رسول کی نافرمانی کی تھی ان کو وہ بچائیں گے نہیں، کیا انہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ اس دن وہ لوگ یہ تمنا کریں گے لو تسوی بہم الارض، کاش بس زمین برابر ہو جاتی، میں اس میں غائب ہو جاتا۔ کہا ہے دوسری جگہ کہ یا لیتنی کنت ترابا، تمنا یہ کرے گا کاش میں انسان پیدا نہیں ہوتا، مٹی بنا کے پیدا کیا گیا ہوتا، مجھے انسان بنا دیا۔ تو اس وقت یہ تمنا کرے گا کاش میں انسان پیدا ہی نہیں ہوا ہوتا، جو آج ہی دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ یہاں پہ کہا کہ پھر وہ اس کی یہ ہوگی کاش اس وقت بس میں یہاں پر ہوتا نہیں کھڑا، اور زمین جیسے کوئی جوت دی جائے، زمین جوت دی جائے، میں اس میں غائب ہو جاؤں، مجھے زمین کے برابر کر دیا جاتا۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اس دن وہ کوئی بات اللہ سے چھپا نہیں سکے۔ ہم آیت نمبر 42 تک 42 تک آئے سورہ نساء کی، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر یہاں تک یہ مضمون چلا ہے۔ معاشرہ اور سوسائٹی اور اس کا توازن اور بیلنس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور پھر یہاں سے ایک تھوڑا سا ٹرن آگے آ رہا ہے آیت نمبر 43 سے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر وہ آیت نمبر 43 آئندہ مرتبہ۔ سبحان اللہ۔